بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں احمد صابر چغتائی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان ہونے والی ملاقات کی، جس کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر موجود ہے، یعنی سفر مجمع البحرین کی۔ خالق کائنات اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان ہونے والے مکالمے کا بھی ذکر کریں گے۔ واقعہ طویل ہونے کی وجہ سے اس کو ہم دو حصوں میں کریں گے۔ ایک حصہ اگلے ویلاگ میں ہوگا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرعون کے غرق ہونے کے بعد دریائے نیل میں جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا تو آپ کو مصر میں کچھ قرار نصیب ہوا۔ اسی دوران ایک دن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ رب العزت کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، اور وہ مکالمہ کچھ اس طرح سے تھا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، اے خداوند کریم، تیرے بندوں میں سے تجھ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، مجھے وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کبھی فراموش نہیں کرتا۔ پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ یا الہی، تیرے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام خالق کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب عطا فرمایا کہ جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور خواہش انسانی کی پیروی نہ کرے۔ پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمیشہ علم کے ساتھ دوسروں کو علم دوسروں سے علم سیکھتا رہے تاکہ اس کی ہدایت کی طرف رہنمائی ہو جائے۔ پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ یا الہی، تیرے بندوں میں کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہو تو مجھے اس کا پتہ بتاؤ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ خضر تجھ سے زیادہ علم والے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ ارشاد فرمایا کہ ساحل سمندر پر چٹان کے پاس انہیں تلاش کرو۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچوں؟ تو رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک ٹوکری میں ایک مچھلی لے کر سفر کرو، اور جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہی جگہ ہوگی تمہاری خضر علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے شاگرد اور اپنے خادم یوشع بن نون علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا رفیق بنا کر سفر مجمع البحرین فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کافی دور چلنے کے بعد، سفر کرنے کے بعد ایک جگہ پر آپ نے قیام فرمایا اور وہاں آپ سو گئے۔ اسی دوران وہ مچھلی ٹوکری میں سے نکل کر تڑپ کر سمندر میں کود گئی۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب بیدار ہوئے تو دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے وہ مچھلی طلب کی۔ تو یوشع بن نون علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ وہ مچھلی تو جہاں آپ سو گئے تھے وہاں وہ سمندر میں کود گئی تھی اور میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی۔ بہرحال موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قدموں کے نشانات پر دوبارہ چلتے چلتے اسی مقام پر پہنچے جہاں پر خضر علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہونا تھی، ملاقات کا مقام تھا۔ وہاں پہنچ کر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک بزرگ کپڑوں میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آپ نے سلام عرض کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ تعجب کا اظہار کیا اور پوچھا کہ دنیا پر، زمین پر کون سلام کرنے والے آ گئے؟ آپ کون ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے فرمایا کون موسیٰ؟ کیا بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ تو فرمایا ہاں وہی موسیٰ۔ تو خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ عز و جل نے مجھے ایک ایسا علم عطا فرمایا ہے جو آپ نہیں جانتے، اور جو علم آپ کو عطا فرمایا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ میں
علم اسرار جانتا ہوں جسے آپ نہیں جانتے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم الشرع عطا فرمایا ہے جسے میں نہیں جانتا۔ جی ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اس کا اگلا حصہ اگلے ویلاگ میں ہم بیان کریں گے۔ دعا ہے خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجیے گا۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔